جی مشائخ تو یہ کہہ رہا تھا کہ بغیت الوعات سیوطی کی، اس میں نحویوں کا ترجمہ پایا جاتا ہے اور کچھ ادبا کا بھی ترجمہ ہے۔ معجم الادبا یہ یاقوت حموی کی، یہ بھی ادبا کا انسائکلوپیڈیا کہہ سکتے ہیں، اپنے زمانے تک کے جو ادبا اور شعراء گزرے ان کا ترجمہ انہوں نے اس کے اندر نقل کیا ہے۔ قفطی کی تاریخ الحکماء، اسی طریقے سے کتاب الاغانی، یہ موسوعہ کہا جا سکتا ہے، ابو الفرج اصفہانی کی، الاغانی لابی الفرج الاصفہانی، یہ بھی کتاب لائبریری کے اندر موجود ہے۔ اگر آپ لوگوں کو شوق ہو تو آ کر کے اور کتاب سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ تو کتاب الاغانی ابو الفرج اصفہانی کی، یتیمۃ الدہر ثعلبی کی، یہ بھی لائبریری کے اندر موجود ہے۔ دمیۃ القصر باخرزی کی، خریدۃ القصر کاتب اصفہانی کی، قلائد الاقیان فتح ابن خاقان کی، نفح الطیب مقری کی، یہ اندلس کے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کتابوں کو ذکر کرنے کے بعد احمد حسن زیات نے ان کتابوں کا تذکرہ کیا کہ عرب میں تاریخ الادب اس معنی میں موجود نہیں تھا جس معنی میں اس کو ایک مستقل علم مانا جا رہا ہے آج، لیکن ایسی کتابیں لکھی گئی تھیں جن میں ادبا اور شعراء کے تراجم کو جمع کیا گیا تھا، ٹھیک ہے مشائخ۔ زیات کہتے ہیں کہ وَلَكِنْ نِسْبَةُ هَذِهِ الْكُتُبِ إِلَى تَارِيخِ الْأَدَبِ كَنِسْبَةِ الْحِجَارَةِ إِلَى الْقَصْرِ الْمَشِيدِ۔ دیکھو زیات صاحب کا اسلوب کتنا اسٹرانگ ہے، یہ خود ادیب تھے اور صاحب طرز ادیب تھے، ان کا اپنا ایک خاص اسلوب تھا۔ اب اسی اسلوب اور انشاء پردازی کے ضام میں انہوں نے کتنا ظلم کیا وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ کہتے ہیں کہ ان کتابوں کی، جن کتابوں کا تذکرہ اوپر گزرا، ان کتابوں کی نسبت علم تاریخ الادب کی طرف ایسے ہی ہے جیسے ایک مضبوط خوبصورت بنے بنائے محل میں ایک اینٹ کی حیثیت ہوتی ہے، ایک اینٹ کی حیثیت ہوتی ہے۔ یعنی یہ جتنی کتابیں ہیں یہ تاریخ علم کیا کہتے ہیں، تاریخ الادب العربی، علم تاریخ الادب العربی کے مضبوط عالی شان محل کی ایک اینٹ کا درجہ رکھتے ہیں۔ ان کی حیثیت کیا ہے؟ تاریخ الادب کے علم کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے ان کتابوں کو جن کا تذکرہ گزرا، یہ سب کتابیں تاریخ الادب کے عالی شان محل کی ایک اینٹ کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب بتائیے یہ تعریف ہے یا پھر تنقیص ہے؟ ہاں مشائخ، یہ تعریف ہے یا تنقیص ہے؟ تنقیص ہے۔ تنقیص ہے۔ اصل میں مرعوبیت جو نہ چاہے وہ کروا لے۔ مغرب سے مرعوبیت، میں بتا چکا ہوں آپ لوگوں سے کہ احمد حسن زیات نسبتاً ٹھیک تھے، ان کا یہ حال ہے۔ تو جو لوگ مغرب زدہ ہو کر کے لوٹے، انہوں نے کیا گل کھلائے ہوں گے، ان کی کیا گل افسانیاں ہوں گی، اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اتنا معرکۃ الآراء کام ہے یہ سب کہ پوری دنیا کی تاریخ اس کی مثال پیش کر پانے سے قاصر ہے۔ ان کتابوں کے اندر، ان مصادر و مراجع کے اندر موسیقی کا علم پایا جاتا ہے، شعر اور نثر کے سارے اصناف کا ذکر پایا جاتا ہے، ادبا اور شعراء کی درجہ بندی پائی جاتی ہے، باقاعدہ کس زمانے میں کس فن نے ترقی کی اور کیوں ترقی کی، اس کے اسباب کیا تھے۔ صرف الاغانی کو اگر آپ دیکھ رہے ہیں ابو الفرج اصفہانی کی، تو آپ کی آنکھیں خیرہ رہ جائیں گی اور
آپ سنتے ہیں آج کہ ہندوستان کا جو علم موسیقی ہے وہ سب سے قدیم موسیقی مانی جاتی ہے، اور یہاں کا جو لحن ہے سارے گا ما پا، جانتے ہوں گے آپ لوگ بھی، جو لحن ہے یہاں جی کا سارے گا ما پا، سا سا رے رے گا گا ما با پا، ہاں، یہ جو لحن ہے عرب کے اندر باقاعدہ یہ لحن پایا جاتا تھا، اور دھن جس کو آپ دھن کہتے ہو آج، کس دھن پر کون سا کلام پڑھا جائے، ان دھنوں کا تذکرہ ابو الفرج اصفہانی نے اپنی کتاب الاغانی کے اندر کیا ہے۔ یعنی جو یہ کتابیں ذکر کی گئی ہیں یہ اپنے اپنے زمانوں کی ثقافتی تاریخ کا انسائکلوپیڈیا ہے۔ اتنی عظیم کتابوں کو جب دنیا کی ساری زبانیں گونگی تھیں، جب دنیا کی ساری زبانوں پر تاریکی کا پردہ چڑھا ہوا تھا، تب ان لوگوں نے عربی زبان کو مالا مال کر دیا اپنی ان کتابوں کے ذریعے سے۔ اور آج احمد حسن زیاد جیسے بے توفیقے کہتے ہیں کہ یہ تاریخ ادب کے شاندار محل کی صرف ایک اینٹ کا درجہ رکھتے ہیں۔ بہت بڑی ناانصافی ہے، بہت بڑی ناانصافی ہے۔ پوری تاریخ میں اتنی بڑی ناانصافی شاید اسلام دشمن کسی شخص نے نہیں کی ہوگی۔ آپ نے تاریخ الادب کے جو موضوعات بیان کیے، ان کتابوں کو آپ پڑھیے اور دیکھیے کہ کیا ان قدیم مصنفین نے وہی سارے موضوعات اپنی کتابوں میں ذکر نہیں کیے ہیں؟ سارے مباحث وہ موجود ہیں، ان کا تذکرہ ان لوگوں نے کیا ہے، اور باقاعدہ وہ سب چیزیں ان کتابوں میں، جن کتابوں، ابھی بہت ساری کتابیں ہیں جن کو زیات نے ذکر نہیں کیا، لیکن جن کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے ان کے اندر بھی وہ سارے مباحث بدرجہ اتم اور کامل شکل میں موجود ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ جب انہوں نے کہا کہ تاریخ ادب کے مضبوط اور شاندار محل کی ایک اینٹ کا درجہ رکھتے ہیں، اس کے بعد انہوں نے اس کی تعلیل کرتے ہوئے کیا کہا؟ لأنها اخبار مفردہ غیر مرتبطہ لا تظہر ما بین الشعراء اب الكتاب من علاقة في الصناعة والغرض والاسلوب۔ کہتے ہیں کہ اس لیے کہ یہ کتابیں مفرد اخبار ہیں، صرف شعراء کے واقعات، ان کی زندگی کے واقعات کو الگ الگ منفرد طور پر جمع کر دیا گیا ہے۔ اس کے اندر ان شعراء اور ان کتاب کا، انشا پردازان کا آپس میں کیا رشتہ تھا، کون کس سے قوی تھا اور کون کس سے ضعیف تھا، کس نے کس سے لیا، کس نے کس سے نہیں لیا، اور غرض اور اسلوب میں اور اسٹرکچر میں ان کے مابین کون کیسا تھا، اس پر بحث ان کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ لیکن جب ان کو اندازہ ہوا کہ یہ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں اور کوئی گردن پکڑ لے گا کہ بھیا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو، جن کتابوں کا نام لیا ان کتابوں میں یہ سب باتیں نہیں ہیں، تب کیا کہہ رہے ہیں؟ اچھا کہہ رہے ہیں کہ اسی طریقے سے نظم اور نثر پر جو تبدیلیاں آئیں اور جو اس کے اندر انقلابات آئے، ان کا تذکرہ بھی ان کتابوں میں نہیں ہے۔ لیکن جب اندازہ ہوا کہ کچھ زیادہ بول گئے تو اب کچھ استثناء کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ کتاب العمدہ ابن رشیق القیروانی کی، المثل السائر ابن الاثیر کی،